اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگوں کا جو ٹاپک ہے وہ نظم و ضبط کے محرکات ہے۔ اس میں سزا اور جزا دونوں آ جاتے ہیں۔ نظم و ضبط کے محرکات سے مراد وہ طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے مدرسے کے ماحول کو خوشگوار اور نظم و ضبط کے اصولوں کا پابند بنایا جاتا ہے۔ ان محرکات کا انسانی فطرت اور بچوں کی نفسیات سے گہرا تعلق ہے۔ ماہرین تعلیم نے نظم و ضبط کے دو بنیادی محرکات نمبر 1 سزا اور نمبر 2 جزا جو ہے وہ اس کی نشاندہی کی ہے۔ سزا اور جزا ضبط کے دو بنیادی محرکات ہیں۔ بچوں کو برے کام سے روکنے کے لیے سزا دی جاتی ہے اور اچھے کاموں کی ستائش پر یعنی تعریف اور ان کی طرف راغب کرنے کے لیے انعامات دیے جاتے ہیں۔ سزا کا تجربہ ناگوار ہوتا ہے، اس لیے بچہ دوبارہ انہیں کرنے سے بچتا ہے۔ اسی طرح انعام خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کام کو کرنے پر فرد کو انعام ملے اسے بار بار کرتا ہے۔ گویا سزا اور جزا ضبط کے دو اہم محرکات ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سزا۔ سزا کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ سزا اصل میں ہے کیا۔ تعلیمی اداروں کو نظم و ضبط قائم کرنے کے لیے سزا کا تصور زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اسے نظم و ضبط قائم کرنے کا سہل اور مفید نسخہ تصور کیا جاتا رہا ہے۔ دنیا کے ہر نظام تعلیم میں اس کے حمایتی اور مخالفین موجود ہیں۔ جو لوگ سزا کے حامی ہیں ان کا خیال ہے کہ غلط روی اور قصور پر بچے کو سزا نہ دی جائے۔ وہ نہ صرف بگڑتے ہیں بلکہ اس کے برے اثرات دوسرے بچوں پر بھی منتقل کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے سزا بگڑنے کو سدھارنے کا مفید نسخہ ہے اور مولا بخش بگڑے تگڑے کا معلم ہے۔ سزا کے حامیوں کا کہنا ہے کہ تعلیمی ماحول میں ضبط کی فضا برقرار رکھنے کے لیے سزا ایک اہم محرک ہے اور بعض اوقات تعلیمی عمل میں سزا ایک ضرورت بن جاتی ہے، اس لیے سزا کو نظام تعلیم سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ امام غزالی نے سزا کے حربے کو کم سے کم استعمال کرنے کی تلقین کی ہے۔ ابن خلدون نے سزا کو تعلیم و تربیت کے لیے منفی یعنی ایک منفی ہوتا ہے ایک برا حربہ جو ہے وہ قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ سزا سے بچہ بزدل اور کند ذہن بن جاتا ہے، تعلیم میں اس کی دلچسپی ختم ہو جاتی ہے، اسے اپنے آپ پر اعتماد نہیں رہتا، تشدد سے بچے میں غیرت کا جذبہ جو ہے مادہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بددلی، منافقت، جھوٹ، مکر و فریب اور ریاکاری جیسے کام لینے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ سزا سے بچوں کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، وہ انتقامی بن جاتے ہیں۔ جس بچے کو اکثر سزا دی جاتی رہے وہ بڑا ہو کر ظالم اور سنگ دل ثابت ہوتا ہے، وہ معاشرے سے انتقام لیتا ہے۔ سزا کے مخالفین کا کہنا ہے کہ بچے زیادہ حساس ہوتے ہیں، سزا ملنے پر ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے۔ بچے کو فطری ماحول میں آزادانہ ضبط دیا جائے۔ روسو کا خیال ہے کہ آزادانہ ماحول پر اپنی انفرادیت کی نشو و نما ہر بچے کا فطری حق ہے۔ خدا نے انسان کو خیر و شر میں تمیز کی صلاحیت دی ہے، اسے اس صلاحیت کو بلا روک ٹوک استعمال کرنے دیجیے۔ خارجی ضبط یعنی سزا کے ذریعے افراد کو اصولوں کا پابند بنانا منفی اور مصنوعی ضبط ہے۔ اس کے ذریعے ہم بچوں کو جھوٹ بولنے سے تو باز رکھ سکتے ہیں مگر سچ بولنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچے کی قوت ارادی کو مضبوط کیا جائے تاکہ وہ اپنی ضمیر کی آواز سنتے رہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سزا کے مخالفین بھی اب بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ نظام تعلیم سے سزا کو ختم کرنا تعلم اور متعلم دونوں کے لیے نقصان دہ۔ اس لیے اگر امام غزالی کے نظریے سزا پر عمل کیا جائے تو سزا کو بطور محرک کام میں لایا جا سکتا ہے۔ علامہ زرنوجی کا خیال ہے کہ اگر بچوں میں اعلیٰ نصب و لینکیا کے ساتھ ذوق و جذبہ اور محنت اور مشقت کی عادت ڈال دی جائے تو سزا کی نوبت نہیں آتی۔ پھر آگے سزا کے نظریات آ جاتے ہیں۔ سزا کے مندرجہ 3 نظریات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 آ جاتا ہے انتقامی نظریہ، نمبر 2 انتظامی نظریہ، نمبر 3 حفاظتی نظریہ۔ اچھا، اس میں اصلاحی نظریہ اور انسدادی نظریہ۔ انتظامی نظریہ کیا ہے؟ سزا کے اس نظریے کے مطابق بچے کو جسمانی سزا دی جائے تاکہ بچہ آئندہ غلطیوں سے اجتناب کرے، یعنی بچہ دور رہے، اس کی حرکات و سکنات کا دوسروں پر اثر نہ پڑے۔ اس نظریے کے پیچھے مدرسے کے تعلیمی ماحول کو سازگار رہنے کی حکمت عملی کار فرما ہے۔ انتقامی نظریہ، ہر بچے کو اپنے کیے کی سزا ملنی چاہیے، خواہ اس کے جرم کا محرک دانستہ ہو یا غیر دانستہ ہو۔ مثلا ایک بچہ بھول کر شرارت کرتا ہے اور دوسرا قصداً یعنی ارادتاً معلم کو تنگ کرنے کی شرارت کا
شرارت کرتا ہے۔ انتقامی جذبے نظریے کے مطابق دونوں بچوں نے ایک ہی نوعیت کی غلطی کی ہے جس کی انہیں سزا ملے گی۔ اسی نظریے کے مطابق غلطی کی محرکات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ اس نظریے کی پیچھے جو ہے وہ انتقامی جذبہ کار فرما ہوتا ہے۔ جذبہ انتقام کے لیے مدرسے میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ سزا جذبے انتقام کے تحت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تعلیمی ماحول کو سازگار رکھنے یا اصلاحی احوال کے لیے ہونی چاہیے۔ حفاظتی نظریہ: اس نظریے کے تحت غلطی کی سزا فرد کو دوبارہ جرم سے باز رکھنے اور دوسروں کے لیے اسے عبرت کا نشان بنانے کے لیے دی جاتی ہے۔ مثلاً کچھ وقت کے لیے فرد کو جماعت سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ قدم عبرت انگیزی کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مجرم کو قید میں ڈال کر سزا دی جاتی ہے اور دوسروں کو ان کے شر سے محفوظ کیا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار اور مثالیں بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اصلاحی نظریہ۔ اس نظریے کے تحت بچے کو صرف اس لیے سزا دی جاتی ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ بچے کو پہلے احساس دلانا چاہیے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ خود اس کے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان دہ ہے۔ بچے میں غلطی کا احساس اجاگر کیا جاتا ہے، اسے اپنے فعل پر ندامت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات سزا کی ضرورت باقی نہیں رہتی، تاہم اگر سزا کی نوبت آتی ہے تو بچے کے دل میں نظریات کے نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اصلاحی نظریے میں سزا پر کم اور غلطی کا احساس اجاگر کرنے پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس طرح اصلاحی جذبے کے تحت بچے نظم و ضبط کے اصولوں کی پاسداری کرنے لگتے ہیں اور آہستہ آہستہ خطائیں جو ہیں وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انسدادی نظریہ: انسدادی نظریے کے تحت فرد کو احساس دلایا جاتا ہے کہ اصول و ضوابط کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، جو کرے گا وہ بھلے کے اصول کے تحت سزا دینی چاہیے اور اسے دوسروں کے لیے وجہ عبرت بنایا جائے۔ مثلاً جب کوئی بچہ امتحان میں نقل کرتا ہوا پکڑا جائے تو اسے سزا دی جاتی ہے۔ اس سے خطا کار کو دوسروں کے لیے نشان عبرت بنایا جاتا ہے تاکہ دوسرے طلباء قواعد و ضوابط پر عمل کریں، نقل سے پرہیز کریں۔ انسدادی نظریہ باقی نظریات سے قدرے سخت اور ناگوار نظریہ ہوتا ہے۔ اس کے تحت انتہائی مجبوری اور نظام کو بحال رکھنے کے لیے فرد کو سزا کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں سزا کی اقسام، اور سزا کی اقسام جو ہیں وہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر انعام آ جاتا ہے، انعام کی خصوصیات، انعام کی اقسام، اور 2 ٹاپک رہ جائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم لوگوں کا یہ چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ۔